ایک ہندو مذہب کا لڑکا مسلمانوں کی مسجد کی تصویریں ہر روز آ کے بنا رہا ہوتا ہے۔ یہ جو سٹوری ہے یہ سچی ہے۔ انڈیا کا ایک شہر ہے اتر پردیش، وہاں میں یہ پیش آئی ہے۔ تو وہ روزانہ آ کے مسلمانوں کی مسجد کی تصویریں بنائے، کبھی ممبر کی بنائے، کبھی گنبد کی بنائے، کبھی وہ جو صفیں کھڑی ہوتی ہیں جہاں پہ وہ جگہ آتی ہے جو مسجد کا اندرونی حصہ ہوتا ہے جہاں پہ لوگ صف بنا کر نماز ادا کرتے ہیں، وہاں کی بنائے۔ تو روزانہ مسلمان جو وہاں کے پرماننٹ پکے نمازی تھے وہ اس بات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب ایک دن وہ مسلمان جتنے بھی نمازی ہوتے ہیں وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آخر کار یہ جو بندہ ہے یہ آ کے تصویریں ہر دوسرے تیسرے دن، ہفتے بعد، 15 دن بعد آ کے بناتا ہے اور نماز تک نہیں پڑھتا، صرف تصویریں بنا کر چلا جاتا ہے۔ آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اب ہندو ہو یا مسلم ہو، کسی وہ دیکھنے میں شکل و صورت سے، رنگت سے، لباس سے، پہناوے سے ایک ہی جیسے نظر آتے ہیں۔ اب وہ ہندو ہے یا مسلمان یہ تو بڑے دور سے جا کے پتہ چلتا ہے۔ ظاہری لباس یا ظاہری شخصیت یا بول چال جو ہے وہ تقریباً سیم ہی ہوتی ہے۔ اب وہ لوگ اس کو پکڑ لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم کون ہو؟ تم کوئی جاسوس لگتے ہو یا کوئی ٹیررسٹ لگتے ہو جو اس طرح مسجد کی، کیونکہ مسجد وہ خاصی بڑی مشہور ہوتی ہے، تو تمہارا کوئی پلان ہوگا کوئی بم دھماکہ کرنے کا، کوئی بلاسٹ کرنے کا، اس وجہ سے تم آ کے اس مسجد کی تصویریں بناتے ہو، آخر تم ہو کون؟ وہ کہتا ہے جی میں عام انسان ہوں اور مسجد کے یہ والے اینگل مجھے اچھے لگتے ہیں، خوبصورت لگتے ہیں تو میں بناتا ہوں۔ اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم عام ہو اور مسجد تمہیں پسند ہے، تم اس تصویریں اس کی اس لیے بناتے ہو، تو پھر تم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ نماز کا ٹائم ہوتا ہے اور تم سائڈ پہ بیٹھ جاتی ہو اور تصویریں بنانا شروع کر دیتی ہو۔ کس ٹائپ کے تم پھر مسلمان ہو؟ وہ کہتا ہے جی کہ میں مسلمان تو نہیں ہوں، میں نے کب کہا کہ میں مسلمان ہوں؟ میں تو ہندو مذہب سے تعلق رکھتا ہوں۔ جب وہ یہ بات کرتا ہے تو لوگوں کا غصہ، جوش سب کچھ بڑھ جاتا ہے۔ لوگ سوچنے لگتے ہیں کہ یقیناً اب اس کے پیچھے کوئی اس کا نیگیٹو ارادہ ہے، یہ کسی ہندو تنظیم یا کسی ایجنسیز یا کسی ایسے گروہ کا حصہ ہوگا جو ہماری اس مسجد کو نقصان پہنچانے کا یا نمازیوں کو نقصان پہنچانے کا سوچ رہا ہوگا۔ اب وہ اس کو مار پیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اتنے میں ان مسلمانوں میں ایک سمجھدار جو واقعی ہی علم رکھنے والا بندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس کو مارنے سے بہتر ہے کہ ہم پولیس کے حوالے کریں۔ اب وہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں کرنا ہے، میں اس مسجد کی تصویریں مختلف اینگل سے کیوں بناتا ہوں، میں آپ کو اس بات کی راز بتاتا ہوں۔ وہ سارے کہتے ہیں جی بتاؤ۔ وہ کہتا ہے کہ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ جو میری بیوی ہے وہ اس مسجد میں بچپن میں سے لے کر بڑا جوان ہونے تک حافظ بن کے گئی ہے، عالمہ بن کے گئی ہے۔ تو جب اس نے مجھ سے شادی کی، میرے ساتھ ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، تو کسی وجہ سے ہم دونوں نے باقی شادی کر لی۔ وہ اپنے مذہب کو اختیار کر کی ہوئی ہے، میں نے اس کو مجبور نہیں کیا کہ وہ میرے ہندو مذہب میں آئے، اور اس نے کبھی مجھے مجبور نہیں کیا کہ میں اس کا مذہب اختیار کروں۔ لیکن اس کو اس مسجد سے، اس مسجد کے صفوں سے، اس مسجد کے ممبر سے، اس مسجد کے محراب سے، گنبد سے، ہر چیز سے اس کی یادیں وابستہ ہیں۔ اور کسی ایکسیڈنٹ میں وہ معذور بھی ہو گئی ہے، وہ خود سے چل پھر نہیں سکتی، اور اس کے اوپر جب اس نے مجھ سے شادی کی تو مسلمان کمیونٹی نے اس کے اوپر پابندی لگا دی کہ تم کسی بھی مسجد یا کسی بھی مسلمان مزار پہ یا کسی بھی مسلمان تاریخی مقام پہ، دربار پہ تمہیں ہم دیکھیں گے تو قتل کر دیں گے۔ تو اس وجہ سے وہ جن جن چیزوں کو پسند کرتی تھی، جہاں جہاں اس کا لگاؤ تھا اس اسلامی
کتب خانے ہو گئے، اسلامی مساجد ہو گئی، اسلامی مزار شریف ہو گئے، اور بھی کوئی تاریخی ایسے مقام ہیں جو اسلام کے متعلق ہیں یا اسلام سے لنک کرتے ہیں، میں ان کی تصویریں بنا کر اس کو جا کے موبائل میں دکھاتا ہوں، تو وہ دیکھ کے خوش ہوتی ہے، تو میرا دل اس بات سے خوش ہو جاتا ہے۔ اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے بارے میں کیا سوچا اور اس کی تصویریں بنانے کے پیچھے راز کیا۔ خیر وہ تصدیق کرتے ہیں، واقعی اس کی بیوی جو ہے اس طرح سے ہوتی ہے، تو تصدیق کرتے ہیں، تو وہ جو کہہ رہا ہوتا ہے وہ بالکل سچ ہوتا ہے۔ دوستو، یہ جو سٹوری میں نے آپ کو سنائی ہے، اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات ہم سامنے والے شخص کو جو سمجھ رہے ہوتے ہیں، جو وہ کر رہا ہوتا ہے، وہ جو کر رہا ہوتا ہے ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کو نوٹ اپنے پوائنٹ آف ویو سے کر رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ یہ کام کیوں کر رہا ہے اس کو کبھی نہیں سوچتے۔ تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر آپ کے سامنے کوئی کسی قسم کا بھی کوئی کریکٹر ایسا کر رہا ہے تو اچھی طرح تصدیق کریں کہ اس کام کے پیچھے اس کا مقصد کیا ہے، کیونکہ ہمیشہ مقصد جو ہے وہ نیک ہونا چاہیے۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا اسلامی جنگوں کی ہسٹری پڑھو تو نیک کام کے لیے غلط راستے بھی استعمال کیے ہیں، راستے وہ غلط ہوتے ہیں۔ مثال کتنے اسلامی ایسے جاں باز گزرے ہیں جنہوں نے صلیبی لباس پہن کر صلیبیوں کا مذہب اختیار کرنے کی وہ کیا کہتے ہیں ڈونگ کر کے اپنی جنگ کو کامیاب بنانے کے لیے، وہاں کی جاسوسی کرنے کے لیے یہ چیزیں اختیار کی ہیں، لیکن ان کے پیچھے مقصد جو ہوتا ہے ان کا وہ نیک ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم ان کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ایک بندہ اگر مثال 10 سال کسی ملک میں عیسائی مذہب کو اختیار کر کے جاسوسی کر رہا ہے اور ہم اس کو عیسائی کہہ لیں گے بھائی نہیں یہ تو عیسائی ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے پیچھے اس کا مقصد اپنے اسلام کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے یا اپنے ادارے کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے، وہ ایک قسم کا جاسوس ہوتا ہے، تو اس کو مجبوری ہوتی ہے کہ وہ اس چیز کو فالو کر رہا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے کوئی بھی شخص کوئی بھی کام کر رہا ہے تو اس کام کے پیچھے اس کا مقصد کیا ہے، وہ کام یہ کر کیوں رہا ہے، اس کے جاننا ضروری ہوتا ہے۔ اگر اس کام کے پیچھے مقصد نیک ہے تو بے شک وہ کسی اینگل یا کسی مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہے، تو ہمیں حق نہیں بنتا کہ ہم اس کو ٹارگٹ کریں۔ لیکن اگر وہ صحیح کام بھی کر رہا ہے، جیسے کتنے چندہ مانگنے والے ہیں مسجد کے نام پہ، اللہ کے نام پہ، بچوں کے نام پہ، یتیم خانوں کے نام پہ، مختلف فلاں جگہ پہ اس طرح کا یہ معاملہ ہے اس کے نام پہ، لیکن ان کے پیچھے ان کا مقصد بڑا غلط ہوتا ہے، وہ پیسہ بڑے غلط جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے۔ ہم صرف ظاہری لباس دیکھ کر ان کو 100 50 200 1000 10,000 جو جتنی دے سکتا ہے دے دیتے ہیں۔ اب وہ پیسہ کیا واقعی اس جگہ پہ یوز بھی ہو رہا ہے یا نہیں؟ کتنے ایسے ادارے بنے ہوئے ہیں جو اس طرح کی ایکٹیویٹی کرتے ہیں اور پیسہ ان کا جو ہے فنڈ جو ہے وہ دنیا سے مانگ کر مسجد کے نام پہ، یتیم خانوں کے نام پہ، مدرسوں کے نام پہ مانگ کر وہ یوز ہوتے ہیں۔ اب اس بات کا مطلب ہرگز یہ بھی نہیں ہے کہ جتنے مدرسے بنے ہیں سبھی غلط ہیں، اور اس بات کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جتنے چندہ مانگنے والے وہ سارے صحیح ہیں۔ سٹوری میں جو موٹیویشن تھی، امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔